الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور قیامت تک کے لیے ایمانی جرأت و عزیمت کے اظہار کے ساتھ کام کرنے والی جماعت ہے۔ اسلام اپنی ابتدا میں اجنبی تھا، اس کے ماننے والے چند لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باوجود تعداد میں کم ہونے، طاقت میں پست ہونے، تعلیم میں کمزور ہونے اور ظاہری اعتبار سے خستہ حال ہونے کے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس سے قیصر و کسریٰ کے محلات ڈل گئے، بڑی بڑی سلطنتوں میں لرزہ طاری ہو گیا، طاقتور قومیں سرنگوں ہو گئیں، صحابہ جرأت و ایمانی عشق مصطفی کے ساتھ آگے بڑھے اور بڑھتے ہی چلے گئے، قوموں کے افکار و روایات پر چھائے اور چھاتے ہی چلے گئے، ان کے عزم و کردار کا ایک ایسا سیلاب آیا جو قوموں کے تمام خس و خاشاک کو بہا لے گیا اور بڑے بڑے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے تیر و تفنگ یا تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق و کردار کے جنگ سے دلوں کو فتح کیا، زبانیں بدل دیں، ملکوں کو فتح کیا، تہذیب بدل دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ اسلام نے بلند اخلاق کردار سے دلوں کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچائی کی ایسی مثال پیش کی کہ دشمن بھی آپ کے کذب کی گواہی نہیں دے سکا۔ رقل کے دربار میں کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم نے کبھی محمد سے جھوٹ سنا ہے تو ان کا جواب تھا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانتداری کا حال یہ تھا کہ کفار مکہ جو آپ کے جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن ان کی نگاہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی امین نہیں تھا۔ تمام تر عداوت کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ہدایت دی کہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا حال جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ طائف کے سفر میں آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، جس میں عطر لہو لعان ہو گیا، خون کی وجہ سے پاؤں سے نعلین مبارک نکالنا مشکل ہو گیا۔ سید الانس والجن طائف کے دستان خون چکاؤں کو اپنے حق میں سب سے زیادہ خون آشام قرار دیتے تھے، لیکن جب پہاڑ کے فرشتوں نے اجازت چاہی کہ ان لوگوں کو پہاڑ کی دو وادیوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس دار میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایفاء عہد کا یہ حال تھا کہ ایک شخص سے کسی جگہ ملنے کا وعدہ فرمایا اور وہ شخص بھول گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک اسی جگہ پر اس کا انتظار فرماتے رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ایثار، ہمدردی، اخلاق و مروت، انسانی حقوق کا احترام، صبر و تحمل، عفو و درگزر، الفت و پیار، جود و سخا، شجاعت و بہادری، جرأت و عزیمت، سچائی، دیانتداری، ایفاء عہد، عدل و انصاف، سادگی، صفائی قلب، امانت داری جیسی اعلیٰ ظاہری و باطنی اخلاق سے مزین تھی، اور جھوٹ، کذب گوئی، دروغ گوئی، حسد، کینہ، ظلم، ناانصافی، تکبر، غیبت، غرور، نخوت جیسے برے ظاہری باطنی صفات سے آپ پاک سے۔ قرآن کریم نے انک لعلی خلق عظیم کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کریمانہ کی شہادت دی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو اسی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی
اور فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلی اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہی وجہ کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا فیض لے کر پوری دنیا میں گئے اور اپنے اخلاق کی بلندی، کردار کی مقناطیسیت، اخلاص اور جذبہ صادق کی بنا پر دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا جھنڈا گاڑ آئے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت نہیں تھی، صنعت اور حرفت میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، تعلیم کے میدان میں وہ کسی اہمیت کے حامل نہیں تھے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے مثال تربیت، اعلیٰ روحانی فیض کی بنا پر ان کے اندر اخلاق کی وہ اعلیٰ صفات پیدا ہو گئی تھیں جن کی بنا پر وہ انسانی گروہ کی اخلاقی روحانی قیادت کا فریضہ انجام دیتے گئے۔ ہمارے تنزلی کے اسباب، آج ہم جس مقام پر ہیں ہمیں اپنے ماضی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اسلاف کی روشن ہدایات کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج یورپ ہم پر فکری اور تہذیبی طور پر حکومت کر رہا ہے اور ہم مرعوبیت کے ساتھ یورپ کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی تہذیب و کلچر کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کی غیر معقول اور حیا باختہ چیزیں بھی ہمارے دلوں کو بھانے لگی ہیں۔ آپ غور کریں، یورپ کے بے شمار منفی رویوں، عدل و مساوات کے باب میں غیر معمولی ناانصافیوں کے باوجود اگر ان کے ہاتھوں میں قیادت کی زمام ہے تو اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر اخلاقی قدریں نمایاں ہیں۔ جو قومیں اخلاقی رویوں میں پست ہو جاتی ہیں ان کے ہاتھوں سے قیادت کی چابی چھن جاتی ہے۔ جن کی گفتار میں سیر انگیزی ہو لیکن کردار سے عاری ہوں، وہ کامیابی کی کلید سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو عملی اعتبار سے سست اور بیراروی کا شکار ہوں، ذلت و مسکنت ان کے دروازے تک آ پہنچتی ہے۔ علامہ ابن خلدون بڑے مورخ گزرے ہیں، تاریخ اور تاریخیت کے باب میں انہیں ایک مقام حاصل ہے۔ وہ لکھتے ہیں دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی قوم کے زوال کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کسی قوم کی تباہی و بربادی کے بھی 3 اصول ہوتے ہیں جن سے ایک قوم غیر مدلت میں گھیر کر دم توڑ دیتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جہالت کا راستہ ہی دکھائی نہ دے، دوسرا یہ کہ بدخلقی یعنی تہذیب شائستگی کا سر ہاتھ سے چھوٹ جائے، اور انسان کی بجائے حیوان بن جائے، اور تیسرا بے عملی کی سست اقوام کا نتیجہ ہمیشہ ذلت خواری اور پستی غلامی نکلا ہے۔ دنیا کی جو قوم بھی ہلاک ہوئی ہے وہ انہی 3 بنیادی بیماریوں سے ہلاک ہوئی ہیں۔ ایک دوسری جگہ حضرت حکیم الاسلام لکھتے ہیں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، نہ دولت سے چاہے ارب پتی بن جائے، اور نہ کوئی عدوی اکثریت سے ترقی کر سکتی ہے کہ افراد اس کے پاس زیادہ ہوں، اور نہ کوئی قوم محض سیاسی جوڑ توڑ سے ترقی کر سکتی ہے، بلکہ دنیا کی اقوام کردار اور اخلاق سے ترقی کر سکتی ہیں۔ جہالت اور دینی تعلیم سے دوری، حضرت حکیم الاسلام کی باتیں اگر ہم اپنے سماج پر منطبق کرتے ہیں تو زوال پذیر قوم کی 3 بنیادیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ دینی تعلیم کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ نکاح و طلاق جیسے معاشرتی مسائل جس سے ہر مسلمان کو سابقہ پڑتا ہے، لیکن ان کے بنیادی مسائل کا علم بھی سماج کے ایک بڑے طبقے کو نہیں ہے۔ نکاح کے ارکان کیا ہیں؟ کس طرح نکاح ہوتا ہے؟ نکاح میں خطبہ ضروری ہے یا نہیں؟ گواہ کی کیا حیثیت ہے؟ فون کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نکاح میں دلیل اور ولی کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح نزاع کی صورت میں کس طرح آپسی رشتہ کو استوار رکھا جائے؟ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں؟ حقوق کی ادائیگی کس درجہ میں ضروری ہے؟ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو طلاق کس طرح دینی چاہیے؟ طلاق کب دینی جائز ہے اور کیوں کر دینا جائز ہے؟ 3 طلاق کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کے بیشتر بنیادی سوالات ہیں جن کا ہمارے سماج کے ایک بڑے طبقے کو علم ہی نہیں ہے۔
انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، اور اگر حاصل کی بھی ہے تو صرف قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، ان مسائل کا علم حاصل نہیں کیا، اور اسکول کے نصاب میں یہ مضامین شامل نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس نکاح کے ذریعے اسلام نے الفت و محبت کی تعلیم دی، بہترین شوہر اس شخص کو قرار دیا گیا جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ لیکن عملی رویہ یہ ہے کہ معمولی باتوں پر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ سماج کی صورتحال یہ ہے کہ شوہر بیوی کو گھر جانے کو کہتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ کام ہونے کے بعد جاؤں گی، اور اسی دوران شوہر غصے میں کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نہیں جاؤ گی تو 1 2 3 طلاق لے لو۔ ایک ٹرک ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے بیوی کو فون کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے رکو، میں گاڑی روکتا ہوں، اور گاڑی روک کر شراب پیتا ہے اور اسی حالت میں طلاق دیتا ہے۔ ایک شخص بیوی کو فون کرتا ہے، بیوی فون نہیں اٹھا سکتی ہے تو میسج کرتا ہے کہ اگر 2 منٹ میں تم نے فون نہیں کیا تو تمہیں تینوں طلاق۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، بیوی کہتی ہے میرے پاس سونے مت آنا، تو شوہر قسم کھا کر کہتا ہے میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ معمولی نزاع کے درمیان شوہر بیوی کے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میں نے اسے چھوڑ دی ہے۔ یہ تصویر ہے سماج کی کہ کس طرح لوگ نکاح جیسے مقدس، پاکیزہ اور پائیدار رشتے کو معمولی نزاع میں ختم کر دیتے ہیں، جبکہ نکاح کرتے وقت کس قدر تحقیق و تفتیش کرتے ہیں۔ میری علماء کرام سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جس طرح بہت سے شارٹ کورس عوام الناس کے لیے بنائے گئے ہیں، اس میں ایک شارٹ کورس ازدواجی مسائل کی بنایا جائے، اور نکاح پڑھانے سے پہلے اس کورس کی سند سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دیا جائے۔ مسلم سماج اور اخلاقی زبوں عالی۔ بد اخلاقی کی مثالیں مسلم سماج میں سب سے زیادہ آتی ہیں۔ غیر مسلم حضرات یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اب مسلمانوں میں وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو پہلے ہمارے یہاں تھیں، یعنی غیر مسلموں کا بھی اعتراف ہے کہ مسلمانوں کی وہ اخلاقی حالت نہیں رہی، ان کے اخلاق کردار میں بدعملی کا گھن لگ گیا ہے، ان کے کردار کو بے حیائی، زمین فروشی کی دیمک نے چاٹ لی ہے، ان کے رویوں میں سیرت نبی کی وہ چاشنی اور مٹھاس باقی نہیں رہی، ان کا طرز عمل مغلوب قوموں کی اجارہ داری کر رہا ہے، ان کی زندگی میں دولت کی ہرس ہوس نے ہر چیز کو ماند کر دی ہے، ان کی نگاہ میں دنیا عزیز ہے، جبکہ یہ وہ قوم ہے جن کا عقیدہ اس کو بنانے اور سنوارنے کا تھا، ان کی محفلیں عیش و طرب سے آباد ہونے لگی ہیں، جبکہ ان کو تعلیم، ذکر، تلاوت دی گئی تھی۔ بعض مسلمان تاجر کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنے میں اطمینان رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ معاملات میں اطمینان نہیں رہتا۔ جس خوش اخلاقی سے غیر مسلم حضرات بات چیت کرتے ہیں، مسلمان اس طرح اخلاق و مروت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت مسلم معاشرے کا ناسور بن گیا ہے۔ علماء کی بے توقیری۔ دولت مندوں نے علماء کو اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیا ہے، جس طرح چاہتے ہیں علماء کو استعمال کرتے ہیں، پھر انہی علماء پر تنقید کے تیر برساتے ہیں۔ سماج میں اس معزز طبقہ کو بے حیثیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنی پوری توانائی مسلم سماج کی اصلاح اور ان میں دینی تعلیم کی روشنی بکھیرنے میں صرف کرتے ہیں۔ علماء، ائمہ دین، خدمت گزار اور سنجیدہ طبقہ پر تنقید کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دینی شرعی ضرورت ہو۔ ایک انسانی زندگی بھر کی محنت اور دینی خدمات کو پس پش ڈال کر صرف ایک بے عملی کو اس پر حاوی کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے اس سے زیادہ سماج میں کوئی برا انسان نہیں، اور اس ایک برائی کو مٹا کر سماج ہر قسم کی غلاظت سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ خواتین کو میراث سے محروم کرنا۔ مسلمان آج بہنوں کو حصہ نہ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، جبکہ اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ ایک شخص انگریزوں کے عہد میں اپنے خاندانی رواج کی بنا پر بہن کو حصہ دینے سے انکار کر دیا اور انگریزی حکومت نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو بزرگوں نے ملک گیر تاریخ چلائی اور انگریزوں کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، جس کے نتیجے میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا۔ آج عموماً میراث میں سے حصہ لینے والے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، دینے والا کوئی بھی مسئلہ معلوم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طرح میراث نہ دینی پڑے۔ وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں
کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی کو وارث بنانے سے بھاگے گا، قیامت کے دن اللہ تعالی جنت سے اس کا ایسا ختم کر دے گا۔ نوجوانوں کی بے راہ روی۔ نوجوانوں میں لہو و لعب اور عیش و طرب کی فضا عام ہو گئی ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ پر اپنا اکثر وقت ضائع کرتے ہیں اور معمولی رقم کی لالچ میں موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں اور چند ٹکے کما کر اپنا جی خوش کر لیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم عمر عزیز کی یہ ساعتیں ان کے حق میں کس قدر مہنگی اور قیمتی ہیں۔ بلا محنت کے مال کمانے کی حوث عام ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہر انویسٹ کمپنی میں پیسہ لگا کر کمائی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ انویسٹ کا طریقہ جائز ہو یا ناجائز، مفت میں پیسے حاصل ہونے چاہیے۔ مسلم سماج کی بے عملی اور سست روی مسلم سماج کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے۔ مسلم محلے اور گلیوں کو دیکھ کر آج لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ مسلم محلہ ہے یا غیر مسلم محلہ ہے۔ نالیوں میں گندگی، راستہ میں گندگی، سرکاری زمین کو تھوڑا تھوڑا دبانا یہاں تک کہ گلی تنگ ہو جائے، یہ عام سی بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے گھر کے سینے کو صاف رکھو اور ان یہود کی مشابہت مت اختیار کرو جو گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ تشبیہ میں ہماری مثال دی جاتی ہے کہ صفائی کرو، مسلمانوں کی طرح مت بنو جو اپنے گھروں اور محلوں کو صاف نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا عملی رویہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ آج ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات کی درستگی کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دوسروں کو تانا دینے اور اپنی غلطی کا ٹھیکرا دوسروں پر پھوڑنے کی بجائے خود احتسابی کر کے اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج کو تعلیم سے آراستہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، جانی و مالی قربانی سے دریغ نہ کرنا، نسل کی تربیت سے آراستہ کرنا، اچھے اخلاق اور نمونوں کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مسلم سماج میں قرآن اور قرآنی تعلیمات کو فروغ دینا چاہیے۔ اگر مسلمانوں نے ذلت کے اسباب کا جائزہ لے کر ان کے خاتمہ کی کوشش کی تو وہ دن دور نہیں کہ اسلام کی زرخیزی شادابی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔